کچھ عرصے سے جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں تو ملک کے اندر فارم 45 46 47 کی باتیں ہو گئی. تو میری کانسٹیٹوینسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہری پور NA18 کا وہ حلقہ ہے جہاں سے میرے مد مقابل عمر ایوب صاحب تھے. ہمارا الیکشن جو ہوا اس کے بعد کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دن سگنل نہیں تھے علاقے کا ایز سچ رابطہ کہیں پہ بھی نہیں تھا. تو میں چونکہ دوسرا بندہ تھا جو ٹی وی دیکھ کے ہی اپنے ریزلٹس کو وہ کر رہا تھا اور دوسرا میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کے بعد میں وہ بندہ تھا جس نے ٹویٹ کیا تھا. لیکن جب سگنل آئے اور دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ الیکشن تو تھا ہی نہیں, یہ تو ایک مذاق کیا گیا. KPK کو ابھی تک کسی نے اس نظر سے دیکھا ہی کہ ایک جماعت وہاں سے کلین سویپ کر گئی اور بشمول میری اپنی جماعت کے مسلم لیگ نون نے بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ میں الیکشن کمیشن میں بھی لے کے گیا اور وہاں پہ میں آج تک کہیں نہ میڈیا پہ ایون کہ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے اس کی تشہیر نہیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بالکل ایک نارمل وے سے ہم اس کو لے کے چلیں اور اپنے اس کیس کے لیے دن رات محنت کر کے اپنا وہ کریں. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ بھائی ہم تو فیئر الیکشن چاہتے ہیں, وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے پیچھے چھپی ہوئی گورنمنٹ ہے, میں آج ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. میں ملکی سطح کی سیاست کی بات تو شاید کم کروں لیکن میں اپنی کانسٹیٹوینسی کی, اپنے ایریا کے لوگوں کے مسائل کی اور سب سے بڑھ کر شرافت کے لبادے میں چھپے ہوئے وائٹ کالر کرمنلز کے بارے میں ذرا بات زیادہ کرنا چاہوں گا. ہمارا الیکشن جب ہوا اس کے اگلے دن الیکشن سے ایک دن پہلے ایک اپلیکیشن لکھی گئی DRO کے نام پہ اور اس میں کہا گیا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے باوثوق ذرائع سے کہ ہری پور کے اندر جعلی ووٹ پرنٹ ہو کے آ گئے اور وہ ووٹ استعمال ہونے لگے. 8 تاریخ کو الیکشن ون کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کہ صرف ٹی وی پہ تھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ کو 9 تاریخ کو جا کے وہ وہاں سے اس کی ریسیونگ لیتے ہیں, جا کے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں اور وہ DRO کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے اس کی میں کاپی آپ سب سے شیئر کر دوں گا.